میں کل خدا سونا گا۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی مستفید کر رہے ہیں۔ میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کے فیڈ بیک سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور آپ سب کے سوالات مجھے کام کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں، انکرج کرتے ہیں۔ اس لیے سوالات کرنا جاری رکھیں، میں باری باری سب کا جواب دوں گا۔ اگر جواب دینے میں تاخیر ہو تو معذرت خواہ ہوں، عجلت کا شکار نہ ہو، اور یہ بھی اپنے ذہن میں آپ نہ بٹھائیے گا کہ میں آپ کو اگنور کر رہا ہوں۔ نو، میں آپ کی تمام باتوں کو، تمام سوالات کو نوٹ کر رہا ہوں اور سب پر باری باری میں جوابات بھی ریکارڈ کروں گا۔ آج میں ایک نیا مضمون لے کر آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ میں شریعت کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں نئے عہد کا خادم ہوں۔ یہ ایک اور عذر ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اور وہ بہانہ ہے جس کو پیش کر کے خدا کی شریعت کی اہانت کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، اور عہدوں کے بہانے سے اپنے آپ کو، یعنی وہ لوگ جو شریعت خداوندی کے دشمن ہیں، مخالف ہیں اور نہیں چاہتے کہ خداوند کی شریعت کلیسیا میں بحال ہو۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، ان کے چاہنے نہ چاہنے پر یہ کام مبنی نہیں ہے۔ اس کام کا انحصار ان کے چاہنے نہ چاہنے پر نہیں ہے۔ یہ کام خدا کا ہے، یہ کام خدا کا ہے، خدا ہی کر رہا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال بہانے، ہیلے، عذر کتاب مقدس میں سے ہی بنائے جاتے ہیں، اور ہم جیسے خدا کے خادم، ناچیز خدا کے خادم جو کسی گنتی میں بھی نہیں ہیں، خدا کے خادم، ہمیں جو خدا نے توفیق دی ہے، اس توفیق کے موافق پوری کوشش کریں گے کہ ہر بات کا مدلل جواب دیا جائے، اس کی وضاحت پیش کی جائے، تاکہ وہ سادہ دل ایماندار جو سیدھے راستے پر، سچے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ ہم نئے عہد کے خادم ہیں، اس وجہ سے اب ہمیں نئے عہد میں خداوند کی شریعت نہیں ماننی۔ تو کتاب مقدس میں سے، وہ کتاب مقدس جس پر آپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی، وہ کتاب مقدس جس سے آپ بھی پیار کرتے ہیں، میں بھی،
आज हम उसमें से देखेंगे कि क्या किताब मुक़द्दस में भी ऐसा ही लिखा गया, कहा गया, बताया गया है। आइए, सबसे पहले मैं वो हवाला पेश करूंगा हस्बे रिवायत पालूस रसूल का खत। जी, पालूस रसूल का खत, क्योंकि जितना भी खुदा की शरीयत की तौहीन करने का बहाना बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पालूस रसूल के खतों में से। और हम पालूस रसूल के बारे में ईमान भी रखते हैं, जानते भी हैं कि पालूस रसूल भी खुदा की शरीयत को मानते थे। पालूस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम, और ये दूसरा खत है, यानी दूसरा करंथियों, उसका 3 बाब, पहली से 12 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हाँ जी, लिखा है, क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मारिफत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर न कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। किताब मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी, आमीन।
آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں۔ یہ حوالہ پڑھ کر نئے عہد کے خادم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور پھر نئے عہد کے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت خداوندی سے اپنے آپ کو آزاد مانا جاتا ہے، آزاد بھی مانا جاتا ہے، دوسروں کو بھی ورگلایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو نئے عہد کے خادم ہیں، اس لیے ہمیں اب شریعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ نئے عہد کی جو لوازمات ہیں، جو کتاب مقدس میں ہی درج ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نئے عہد میں خدا کی شریعت مزید مضبوطی سے خدا نے دلوں پر لکھنے کا اعلان کیا تھا۔ نئے عہد میں خدا نے شریعت کو ختم کرنے کا یا شریعت کو بند کرنے کا تو کہیں نہیں کہا تھا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سکھانے والے دلیلیں لاتے ہیں کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں، اس لیے ہمیں خدا کی شریعت کی مخالفت کرنی چاہیے، خدا کی شریعت کی توہین کرنی چاہیے، ہمیں اسی لیے خدا نے نئے عہد کے خادم بنایا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد کے لوازمات اس طرح سے مرتب نہیں کیے گئے، اس طرح سے ترتیب نہیں دیے گئے۔ ہم نئے عہد کے بارے میں پڑھیں گے، کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے، اور نئے عہد کی تعلیم یہ تو انبیاء اکرام کے معرفت خدا نے پہلے سے تورا اور تناخ میں فرما دی گئی، فرمائی، اعلان کیا، پیشن گوئیاں کی کہ میں نیا عہد باندھوں گا۔ کیا نئے عہد میں انبیاء اکرام کی کوئی اہمیت نہیں، جنہوں نے نئے عہد کے بارے میں بات کی، جنہوں نے نئے عہد کے بارے میں یہ فرمایا کہ نئے عہد میں خدا کی شریعت ختم نہیں ہوگی، بند نہیں ہوگی، بلکہ دلوں پر لکھی جائے گی؟ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی نئے عہد کا خادم ہے تو اس کے دل میں خدا کی شریعت کے لیے تقدس، عزت و احترام، اس کے دل میں فرما برداری، اس کے دل میں خدا کی شریعت کے لیے تعظیم و پیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل خالی ہے اور وہ اپنے آپ نام نہاد خود ساختہ نئے عہد کا خادم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کیونکہ نئے عہد کا خادم
خدا کی شریعت کے خلاف ہو، خدا کی شریعت کو توڑنے کی تعلیم دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آئیے سب سے پہلے ہم نئے عہد کے لوازمات کو دیکھتے ہیں، یعنی کون سی لازمی باتیں ہیں جو نئے عہد میں آئیں گی۔ میرے ساتھ کھولیے مقدس بزرگ یرمیہ نبی کا صحیفہ 31واں باب اور 31ویں آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں جب بزرگ یرمیہ اس زمین پر زندہ تھے، خدا کے الہام سے لکھ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے آنے والے دنوں کے بارے میں لکھا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ پہلی بات، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مروت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سسٹم کے قیدی نہیں ہیں، صرف اور صرف خدا کے کلام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا اور اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا کہ نیا عہد باندھا کن کے ساتھ گیا ہے۔ نئے عہد کا لازمی جزو، لوازمات میں سے پہلا لازمی جزو، پہلا لازمی نقطہ، پہلا لازمی پہلو دیکھنا ہوگا کہ نیا عہد باندھا کن کے ساتھ جائے گا۔ تو کتاب مقدس میں یہ پیشن گوئی پہلے سے کی گئی ہے کہ نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے باندھا گیا ہے۔ نیا عہد غیر اقوام سے نہیں باندھا گیا، غیر قوموں سے نہیں باندھا گیا۔ ہم نئے عہد کے خادم ہوں اور ہماری اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ، یہودا کے گھرانے کے ساتھ دلی دشمنی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہودا کے شیر ببر کو مانتے ہوں، یہودا کا شیر ببر داؤد کی اصل اور نسل ابن داؤد کو مانتے ہوں، اور یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ہمارا رویہ حد تک امیز ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سچی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ اب میں کسی سسٹم کا قیدی نہیں ہوں کہ باتوں کو سینسر کر کے کہیں سے لاؤں، سینسر کروا کے لاؤں۔ میں کتاب مقدس کا ماننے والا ہوں، کتاب مقدس کا خادم ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والا، سچ بولنے والا، اس کا ایک پیروکار ہوں۔ اس لیے
بہت خوشی ہوگی آپ نئے عہد کے خادم بنے، لیکن جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے ویسا بنے۔ نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے ہوا ہے، کسی غیر قوم کے بندے سے نیا عہد نہیں باندھا گیا اور نہ باندھا جائے گا۔ جو نئے عہد میں ہے، جو نئے عہد کا خادم ہے، وہ وہی قانون مانے گا جو اسرائیل کے قانون ہیں، وہ وہی قانون مانے گا جو یہودا مانتا رہا ہے، کیونکہ ہم نئے عہد کو نئے عہد میں شامل ہوتے ہیں تو یہودا اور اسرائیل کے گھرانے میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے پالوس رسول اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے۔ دیکھیے، میں پالوس رسول کے خطوط پڑھا رہا ہوں، میں کوئی گھر سے بائبل میرے گھر کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ افسیوں دوسرا باب لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن۔ کوئی مقدس ہم سے بھی پہلے ہیں، جس وطن میں وہ رہتے ہیں اسی وطن میں ہمیں جانا ہے، جس آسمان پر وہ رہتے ہیں جس آسمان پر انہوں نے جانا ہے، جس بادشاہی میں انہوں نے جانا ہے، ہم ان کے ہم وطن ہیں، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ تو خدا کا کوئی گھرانہ ہے، اور خدا نے اپنا گھرانہ اسرائیل کو کہا ہے۔ نئے عہد میں بھی گھرانہ وہی ہے، نئے عہد میں بھی لوازمات وہی ہیں، قانون وہی ہیں، گھرانہ وہی ہے، لیکن نئے عہد میں یہ رحم اور فضل یہ ہوا کہ تمام غیر اقوام کو مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس گھرانے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نئے عہد کے خادم ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیا عہد تو اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے ہوا ہے۔ آپ نئے عہد کے خادم کیسے بن گئے؟ آپ نئے عہد کے خادم بن کر خدا کی شریعت کے خلاف بولتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نئے عہد کے خادم ہونے کا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں۔ کسی کے باپ دادا کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کسی کے باپ دادا کی بات ہو رہی ہے جن کو ملک مصر سے نکالا گیا ہے۔ نیا عہد تو ان کے ساتھ باندھا گیا، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے تو عہد انہوں نے توڑا ہے، خدا نے نہیں توڑا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب سے عہد ٹوٹا ہے، لیکن خدا نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ خدا نے تو ان کو پھر بھی اپنا گھرانہ کہا، اسرائیل کا گھرانہ اور یہودا کا گھرانہ۔ میں انہوں نے ایک عہد توڑا ہے تو میں ان سے نیا عہد باندھ لوں گا۔
ان کے نقص بتائے ہیں. تو نقص کیا ہے؟ عہد میں نقص نہیں تھا. جن کے ساتھ عہد باندھا گیا ان میں نقص تھا کہ انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خداوند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے. اب نئے عہد کی بات ہو رہی ہے. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. پھر سے زور وہی اسی بات پر ہے کہ عہد جو ہے وہ اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. تو نیا عہد اسرائیل کے گھرانے سے باندھا گیا ہے. اگر آپ نئے عہد کے خادم ہیں تو قانون بدلنے کی کوشش نہ کریں. اس عہد میں قانون سارے کے سارے وہی ہیں. ابھی میں پڑھاتا ہوں آپ کو، آپ بھی بائبل نکال لیں، حوالہ نکال لیں، یرمیہ 31:31 میرے ساتھ مل کر پڑھیں. کوئی میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، میں وہ کتاب مقدس کھول کر یہاں بیٹھا ہوں جو آپ کے پاس بھی ہے. سو لکھا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت، اب سنیں، نئے عہد میں شریعت کو ختم کرنے والے تمام لوگ سنیں، خدا نہیں ختم کرتا. خدا فرماتا ہے کہ نئے عہد میں کیا ہوگا؟ خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا. پہلے پتھر کی تختیوں پر لکھی گئی. ربی شاؤل نے فرمایا کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں اور نئے عہد میں دلوں پر خدا کے قانون روح القدس کی قدرت سے لکھے جاتے ہیں. سو جس میں روح القدس ہے وہ تو خدا کی شریعت کی عزت کرتا ہے اور اپنے من سے خداوند کی شریعت کو مانتا ہے. جو نئے عہد کا خادم ہے وہ تو خداوند کی شریعت کو اپنے باطن میں لکھا ہوا ثابت کرتا ہے، مانتا ہے. وہ تو خدا کی شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. نئے عہد کا خادم کبھی بھی خداوند کی شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات خود خدا نے کہی ہے کہ نئے عہد میں لکھا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا. یہ دوسرا لازمی جزو ہے. پہلا یہودا اور اسرائیل کا گھرانہ، اور دوسرا ہے خداوند کی شریعت. شریعت نہیں بدل سکتی. نئے عہد میں شریعت سے جان نہیں چھوٹ سکتی، آزادی نہیں مل سکتی کہ آپ اپنی مرضی سے من مرضیاں کرتے پھریں اور خدا کی توہین کرتے پھریں، کتاب مقدس کو پامال کرتے پھریں اور پھر اوپر سے جناب نئے عہد کے مالک بننے کا دعویٰ بھی کریں، نئے عہد کے خادم ہونے کا دعویٰ بھی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا اپنا اختیار ہے، لیکن خدا را نئے عہد کا دعویٰ نہ کریں کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں، کیونکہ نئے عہد کے کسی خادم کو بھی یہ آزادی نہیں کہ وہ خدا کی شریعت کو توڑ سکے. تو یہ انتظامات تو بہت پہلے سے خدا نے کیا کہ اب میں نئے عہد میں اپنی شریعت ان کے باطن میں
रखूंगा। बातन में यानी और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा जी? नए अहद में खुदा की शरीयत दिलों पर लिखी गई है। अकीदत, एहतराम, इज्जत, फर्मा बरदारी ये दिल से ही होती है। दिल से खुदा की फर्मा बरदारी वही लोग करेंगे जिनके दिलों पर खुदा की शरीयत लिखी गई है रूहुल कुद्स के वसीला से। रूहुल कुद्स के वसीला से दिलों पर कुछ लिखा जाता है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, लोग रूहुल कुद्स का दावा करते हैं, मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया, फलां को हो गया। खुदा करे आप सबको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो, क्योंकि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जिसको हो जाता है वो मन से खुदा की शरीयत की कभी भी तौहीन नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग मजबूर हैं, बेचारे डरते हैं, सिस्टम से डरते हैं। इंसानी फितरत है कि जिस तरफ तादाद ज्यादा हो, लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि उस तरफ खड़े हो जाओ भाई, वाजी 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 करते जाओ, क्योंकि टाइम पास करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनने से बेहतर है कि खुदा की उम्मत के साथ लान तान बर्दाश्त की जाए। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो सलीब उठा लेते हैं, हक और सच की बात करते हैं। इसलिए दुनिया में खुदा ने बड़े बड़े अजीम लोग रखे हुए हैं, सारे सिस्टम के पुजारी नहीं हैं, बड़े अजीम लोग हैं और सच बोल रहे हैं। मैं मानता हूं आप भी सच्चे हैं। अगर आप में रूहुल कुद्स है, आप नए अहद के खादम हैं, तो आपके अंदर, आपके दिलों पर खुदा ने शरीयत को लिखा हुआ है और आप कहीं ना कहीं उसको मानते भी हैं। अगर आप इकरार करने से डरते हैं तो वो एक अलग बात है। ठीक है जी। तो लिखा है कि मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और वो फिर अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है। इसलिए मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद न करूंगा। खुदावंद जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समंदर को मौजज़न करता है, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाता है, उसका नाम रब्बुल फौज है। किसकी ये बातें हैं? रब्बुल फौज, फौजों के खुदा की। ये किसी इंसान की बातें नहीं हैं कि तब्दील हो जाएंगी। और इसी कोटेशन को अगर आप इब्रानियों 8वें बाब की 8वीं आयत में पढ़ लेना तो वहां भी यही लिखा है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं अगर आप नए अहद के खादम बन गए हैं। तो अगर आप नए अहद के खादम हैं तो फिर यिर्मयाह 31:31 के मुताबिक और दूसरा करंथियों 3 बाब के मुताबिक अपने दिलों पर खुदा की, दिल की तख्तियों पर खुदा की शरीयत को लिखा हुआ साबित करो। दुनिया में खुदा की शरीयत को खुदा ने एक दिन बहाल करना ही करना है। पूरी दुनिया में यह तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया खुदा की शरीयत को कबूल कर रही है। इससे पहले कि देर हो जाए, मेरी बहन, मेरे भाई, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिद को छोड़ें और खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए नए अहद के अंदर खुदावंद की शरीयत को भी कबूल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।